ایک نسبت تو اس مہینے میں یہ ہے کہ رجب کی 6 تاریخ کو خواجہ ہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منعقد کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں حضور خواجہ خواجگان کا عرس ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں 13 رجب کو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نسبتوں والا دن آتا ہے۔ اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعام سے نوازتے ہوئے سفر معراج پر بلایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یعنی یہ مہینہ مختلف اعتبار سے نسبتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن مہینوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں حرمت والے مہینے کہہ کر فرمایا ہے، جن مہینوں میں جنگ کرنا، تلوار اٹھانا، نیزہ اٹھانا، اسلحہ اٹھانا منع ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ یہ ان مہینوں میں شامل ہے۔ حرمت والے مہینوں میں رجب المرجب کا مہینہ بھی شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ تینوں مہینے ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ رجب کا مہینہ رب کا، شعبان کا مہینہ حضور کا، اور رمضان کا مہینہ ساری حضور کی امت کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، وہ کسی مشکل میں پڑا ہو، کسی مشکل میں پھنس گیا ہو، کسی بھی اعتبار کی مشکل ہو، اور کوئی مسلمان بھائی اس کی اس مشکل کو حل کر دے، آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا، مشکل کو آسان کرنے والے شخص کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ فرمایا ایک پرندہ پیدا ہو اور اس وقت سے اڑنا شروع کرے اور اڑتا رہے ساری زندگی، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے، تو جتنا فاصلہ یہ پرندہ طے کرے گا، اللہ ایک مشکل کو حل کرنے کی وجہ سے اس مشکل کا حل کرنے والے کو جہنم سے اتنا دور فرما دے گا۔ تو یہ مہینہ لوگوں کی مشکلیں حل کرنے کا مہینہ ہے، صدقے دینے کا مہینہ ہے، خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ بلکہ بعض روایات میں یہاں تک آیا کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، بہت لذیذ، بہت پاکیزہ پانی کی نہر اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنائی جس کا نام رجب ہے۔ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ پھر اس سے کون فیضیاب ہوں گے، کون اس کا پانی پئیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا، اللہ قیامت کے دن اس نہر سے اسے پانی پلائے گا۔ ان جنت کی نہروں سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو پانی پلائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے کے آمد پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور اس طرح دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت ڈال، ہمارے شعبان میں برکت ڈال، ہمارا رجب اور شعبان بابرکت بنا، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، صحت عافیت و تندرستی کے ساتھ، اعضاء اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تاکہ اس مہینے میں عبادات کر سکیں۔ تو یہ دونوں مہینے گویا کہ رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے مہینے ہیں، جو بلکہ بعض صوفیاء نے فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے،
شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں نیکیوں کے نیک اعمال کے بیج نہیں بوئے گا، شعبان میں پانی سے اس کو سیراب نہیں کرے گا، وہ رمضان میں فصل نہیں کاٹ سکے گا، وہ رمضان کی وہ تجلیات اور وہ برکات حاصل نہیں کر سکے گا جو حقیقتاً اسے حاصل کرنی چاہیے تھیں۔ تو یہ دونوں مہینے، رجب اور شعبان، یہ دونوں مہینے عبادات اور ریاضات کی کثرت کرنے کے مہینے ہیں، تاکہ یہی معمول بن جائے اور رمضان میں عبادت کرنے میں آسانیاں ہو سکیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبتوں کا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے کی 6 تاریخ کو پوری دنیا کے اندر بالعموم اور بالخصوص ہندوستان کے اندر اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان حامی بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عظیم الشان عرس منعقد ہوتا ہے۔ آپ کی شان اور آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کو ہندوستان والوں کے لیے عطائے رسول کہا جاتا ہے، کہ آپ رسول اللہ کی خاص عطا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس ہندوستان کو عطا فرمائی تھی۔ خاص عطا ہیں ہندوستان والوں کے لیے۔ 90 لاکھ لوگوں کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلمان فرمایا ہے۔ اس دور میں، جس دور میں یہ ذرائع نہیں ہوا کرتے تھے آمد و رفت کے، یہ تبلیغ اور دین کو پہنچانے کی یہ جدید ذرائع نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان فرمایا ہے۔ لوگ آج بزرگان دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا کہ بزرگ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بابے چیز ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو امت کو بگاڑا ہے، جنہوں نے امت کو سنوارا ہے وہ یہ بزرگ ہی ہوا کرتے تھے۔ اگر یہ نہ آتے تو یہ نور نہ پھیلتا۔ اور علم کتنا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ہم جب بھی اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں، اولیاء کے واقعات اور کرامتیں ان کی بیان کرتے ہیں، تو ان کی شان کا یہ پہلو بھول جاتے ہیں کہ ان کی علمی شان کیا تھی، جو کہ حقیقتاً بیان کرنی چاہیے کہ ان کا علمی مقام اور مرتبہ کیا تھا، تاکہ امت علم کے قریب آ سکے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی مقام یہ تھا کہ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ محدث مدینہ تھے، مدینے میں بیٹھ کر حضور کی حدیثیں پڑھایا کرتے تھے، اور مسجد نبوی شریف میں درس حدیث دینے والا کوئی عام نہیں ہوتا جس پر سارے علماء کا اتفاق ہو جائے۔ جو علم میں کمال حاصل کر لے اسے یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے کہ وہ حضور کی مسجد میں بیٹھ کر حضور کی حدیثیں سنائے، اور یہ مقام خواجہ خواجگان کو حاصل تھا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل تھا۔ آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے امیر اور مالدار شخصیت کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مال و زر سے آپ کو نوازا تھا، لیکن اس مال و زر کے باوجود دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی۔ پورا دن روزہ رکھتے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے، بڑے زاہد اور عابد انسان تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا تو اس وقت خواجہ صاحب کی عمر صرف 15 سال تھی۔ 15 سال کی عمر تھی اور آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ وصال ہوا، دل میں خواہش تھی کہ میرا بیٹا دین کا عالم بنے۔ خواجہ معین الدین چشتی کے متعلق آپ کے والد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا معین الدین عالم بنے، فاضل بنے، علامہ بنے، دین کا علم خود حاصل کرے پھر آگے پھیلائے۔ یہ خواہش تھی، جیسا کہ عموماً والدین کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کوئی کام کریں، کوئی اچھا کام کریں، دین کی خدمتیں کریں۔ 15 سال خواجہ صاحب کی عمر ہوئی تو والد کا وصال ہو گیا۔ آپ دینی تعلیم سیکھ رہے تھے، لیکن جب وصال ہوا تو آپ افسردہ رہنے لگے، کیونکہ والد سے بڑی محبت تھی، اور والد بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑے نازوں سے پال کے اس عمر تک پہنچایا تھا، مال و زر کی کمی نہیں تھی، بہت اچھی تربیت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب وصال ہوا، سایہ پدری سر سے اٹھا، باپ کی شفقتوں کا سایہ اٹھا تو افسردہ رہنے لگے، پریشان رہنے لگے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ سیدہ بی بی مہنور ان کا نام تھا، انہوں نے
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک دن پاس بٹھایا اور نصیحت کی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ نصیحت نہیں تھی، گویا کہ ایسا جام تھا جو آپ کی والدہ نے جب آپ کو پلایا تو وہ سینے میں اترتا چلا گیا، اور اس کی تاثیر آج تک محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کی والدہ نے جو الفاظ آپ سے فرمائے، آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا، فرزند، اے میرے بیٹے، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ماں اپنے یتیم بچے کو سمجھا رہی ہے، اور ماں بھی کوئی عام نہیں، بی بی سیدہ ماہنور ہیں، اور بیٹا بھی عام نہیں، خواجہ معین الدین چشتی ہیں، سمجھا رہی ہیں۔ فرمایا، بیٹے، زندگی کے ہر مسافر کو، زندگی میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں پر پریشان ہو کر بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار راستے کیسے طے کرو گے؟ اگر ابھی سے پریشان ہو کر بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا، وہ یہ تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام صلاحیتیں صرف اور صرف علم دین کے حصول میں صرف کرنی چاہیے۔ بس یہ نصیحت کی، یہ باتیں فرمائیں۔ جب زبان میں تاثیر ہو تو چند جملے بھی پوری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، پوری زندگی سنوارنے کے لیے چند جملے بھی کافی ہوتی ہیں۔ یہ نصیحت فرمائی آپ کی والدہ نے آپ کو، اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ ابھی والد کی وصال کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ والدہ کا بھی وصال ہو گیا، بی بی سیدہ ماہنور کا بھی وصال ہو گیا۔ جب وصال ہوا تو اور اب تو کوئی سہارا نہیں تھا، اکیلے رہ گئے بالکل۔ آپ کو ورثے میں ایک باغ ملا تھا اور ایک چکی ملی تھی، باغ میں باغبانی کرتے یہ پیشہ اختیار کر لیا تھا، اور وہاں سے جو آمدنی آتی وہ اپنے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک دن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ باغ کے باہر سے ایک اللہ کے بڑے ولی تھے، ان کا نام تھا شیخ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس وقت کے بڑے کامل ولی تھے شیخ ابراہیم کندوزی۔ آپ باغ میں پانی دے رہے تھے، حضرت ابراہیم کندوزی سامنے سے گزرے تو خواجہ صاحب کی جیسی نظر پڑی، دوڑ کے ان کی طرف گئے، جا کے دست بوسی کی۔ دست بوسی کرنے کے بعد کہا، میرے لیے دعا کیجیے۔ انہوں نے دعا کی خواجہ صاحب کے لیے، اور اپنا دست شفقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر پہ رکھا۔ رکھنے کے بعد چل کے آگے جانے لگے تو خواجہ صاحب نے ان کا دامن پکڑ لیا، عرض کی کہ بڑی مدتوں کے بعد تو میرے بھاگ جاگے ہیں، نصیب جاگے ہیں، آپ میرے باغ کے سامنے سے گزرے ہیں، ذرا میرے باغ کے اندر آ جائیں، کچھ لمحے میرے باغ کو فیضیاب کر دے، کچھ لمحوں کے لیے میرے باغ کو فیض دے کر چلے جائیں۔ حضرت شیخ ابراہیم کندوزی باغ میں تشریف لائے، ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے۔ جب بیٹھے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنی عمر نہیں تھی، ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ادب جو والدین نے سکھایا تھا بزرگوں کا، وہ ادب بڑی چیز تھی۔ جلدی سے گئے اور 2 تھالوں میں خوبصورت اور سب سے اچھے انگور اپنے باغ کے توڑ کے لا کے حضرت ابراہیم کندوزی کے سامنے رکھ دیے۔ کہا، یہ میری طرف سے آپ کی مہمان نوازی، اسے قبول کریں۔ شیخ ابراہیم کندوزی نے 2-3 انگور کھائے، اور کھانے کے بعد فرمایا، معین الدین، یہ تو تیری مہمان نوازی تھی، اب ہماری دعوت بھی قبول کر۔ آپ نے عرض کی، جی قبول ہے۔ تو آپ نے اپنی جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، سوکھا ہوا باسی روٹی کا ٹکڑا حضرت شیخ ابراہیم کندوزی نے اپنی جیب سے نکالا، اور نکال کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا، یہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ ہماری دعوت ہے، اسے بھی قبول کر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا جیسے ہی منہ میں ڈالا، حلق سے نیچے اترنا تھا، دل کی دنیا بدل گئی، علوم اور معارف کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ یہ بزرگوں کی جو نگاہ ہوتی ہے، نگاہ ولی جو ہوتی ہے، دلوں کے حالات کو بدل کے رکھ دیا کرتی ہے۔ ہم تو دور ہو گئے، ایک تو سوشل میڈیائی دور ہے، ایسا دور ہے جس میں ہر شخص بزرگوں سے دور کرنے کی بات کرتا ہے۔
ہر شخص بزرگوں سے دور کرنے کی بات کرتا ہے، اولیاء کی بارگاہ میں نہ جاؤ، ان سے کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا جو با ادب ہوتا ہے وہی با نصیب بھی ہوتا ہے۔ اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دست بوسی کی، بٹھایا، انگوروں کے 2 تھال لا کے رکھے، والدین کی تربیت یہاں تک تھی، یہاں سے شروع ہوئی تھی بزرگوں کی ولایت، اور پھر انہوں نے جو روٹی کا ٹکڑا دیا تھا اس نے دلوں کے حالات بدل کے رکھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ٹکڑا میرے حلق سے نیچے اترنا تھا، دل کی دنیا بدل گئی، یوں لگتا تھا علوم اور معارف کے سمندر میرے اوپر انڈیل دیے گئے ہیں، ایک ایک لمحے کے اندر میرے اندر علوم آتے جا رہے تھے، ذہن کھل گیا، علم و حکمت کے دروازے کھلتے چلے گئے، روشنیاں کھلتی چلی گئیں، جہاں تک نظر ڈالتا سب نظر آیا کرتا تھا، دل جو زنگ آلود تھا زنگ اترتا چلا گیا۔ اتنا سا روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ بھی باسی تھا، لیکن تھا حضرت ابراہیم قندوزی کے ہاتھ میں، تھا ان کے ہاتھ سے ملا، اسی لیے اس نے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ تو لقمہ حلال اور لقمہ حرام میں فرق بھی یہ ہوتا ہے۔ اگر لقمہ حلال اتنا سا ہو دل میں چلا جائے دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے، اور لقمہ حرام دل میں چلا جائے، سینے میں اتر جائے، پیٹ میں چلا جائے، دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ 2.5 سال رہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے فرمایا اب حج کرنے چلنا ہے، حج کرنے کے لیے چلنا ہے۔ حج کرنے کے لیے گئے، رات کا پہر تھا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کھڑے تھے، صحن حرم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے کھڑے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے خواجہ صاحب کا ہاتھ پکڑا، اپنے مرید کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد دعا کی، اے اللہ میں معین الدین کو تیرے دربار تک لے آیا ہوں، اب تو میرے معین کو قبول فرما لے۔ یہ مرشد نے مرید کے بارے میں کہا، تیرے دربار تک معین الدین کو میں لے کر آ گیا ہوں، اب تو اسے قبول فرما لے۔ اتنا فرمانا تھا، غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم ہم نے تیرے معین کو قبول کر لیا ہے، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد یہاں سے قبولیت کی سند ملی، مہر ملی، پھر حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے دربار پر لے گئے۔ حضور کے روضہ انور پہ جب جا کے کھڑے ہوئے تو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا وہاں تو قبولیت مل چکی ہے رب کی بارگاہ میں، اب سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ سلام کہنا تھا، اندر سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند، اے ہند کے سلطان، اے معین الدین ہم نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھی دیا، اور تیرے اندر کیونکہ قبولیت کی مہر لگ چکی تھی، مرشد کے ساتھ آئے تھے، تیرا دل پاکیزہ ہے، اے معین الدین تجھے تیرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جا تجھے ہندوستان کا سلطان بھی بنا دیتے ہیں، سلطان الہند بنا دیا۔ یہ شان اور یہ مقام اور مرتبہ، اور کیسا سلطان الہند بنایا کہ حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جو نور دیکھتے ہیں آپ اسلام کا برے صغیر کے اندر، یہ ان بزرگوں کی مرہون منت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔